اس موضوع پہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب سے بھی ہم نے گفتگو کی. آئیے ان کا میسج سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت جزو ایمان نہیں، اصل ایمان ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قادیانیوں کو یا مرزا غلام احمد کو ایک خاص مقصد کے لیے اس کی نبوت کو تیار کیا گیا انگریز کی طرف سے، اور اس میں ہی وہ سارے مقاصد یا نقصانات سامنے آ جاتے ہیں جو پچھلے 50 سالوں میں یا کہا جا سکے تو 100 سالوں میں قادیانی فتنے نے امت کو پہنچائے ہیں. جو بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو یہ روح محمد امت کے بدن سے نکالنے کی ایک سازش تھی، جہاد کو ختم کرنے اور جہاد کے بارے میں ایک تصور دینے کہ جہاد کا اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اور پھر اسی طرح غلامی پہ راضی ہو جانے کا. جو کچھ مرزا غلام کی وہ کتابیں تھیں کہ اس میں اس نے اپنے آپ کو انگریز کا خودکاشتہ پودا بھی کہا، اور یہ بات بھی اس نے کہی کہ جی میں نے 50 الماریاں جہاد کی مخالفت میں بھر دی ہیں. اور یہ فلسطین میں اور باقی جگہ پر یہ جاسوسی کے کردار بھی ادا کرتے رہے. اور آج بھی جو بعض روایات ہیں جس کی تردید نہیں ہوئی کہ 600 افراد ان کے اسرائیل کی باقاعدہ فوج میں داخل ہیں. پھر پاکستان کے اندر کلیدی اسامیوں پہ رہے، اور ان کلیدی اسامیوں پہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس کو سپورٹ کیا، اور اس لحاظ سے جو کچھ بھی ان کے پاس وسائل تھے وہ وسائل انہوں نے تخریب کاری کے لیے، امت کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے، فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے لیے، اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے. پھر جو قادیانی تھے ان کے اساتذہ یا نظام تعلیم میں جہاں ان کو موقع ملا، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جی ہماری نسل نو کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ مولوی تو اختلافات آپس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ تو کلمہ گو ہیں، وہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سارا رخ اس کے خلاف کریں کہ یہ مسلمانوں کے یہ مولوی جو ہیں، یہ علماء ہیں، یہ فتنے کی اصل جڑ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ میں نے عرض کی ہیں. باقی اس کے بعد یہ کہ عدالتی سطح پہ بھی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، پارلیمنٹ کی سطح پہ بھی. یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ 1974 کی وہ تحریک ہے جو 29 مئی کو ربوہ کے پلیٹ فارم سے شروع ہوئی تھی، اور جس نے پورے ملک میں ایک ہمہ پہلو ہمہ جہت ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا. اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، دینی جماعتیں، تنظیم اسلامی سب اس میں شامل تھے. تو اس کے نتیجے میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا. اس اسمبلی سے جو مولویوں کی اسمبلی نہیں تھی، ایک روشن خیال لبرل رہنما کی تھی، اور انہوں نے جو کچھ اس میں کیا پورا موقع دیا. 13 دن تک مرزا ناصر احمد کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے عقائد اور نظریات کو بیان کرے، یا مرزا غلام احمد کو جو نبی نہیں مانتے ان کے بارے میں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے اس کو بیان کرے. تو اس کے بعد ان کو اقلیت قرار دیا گیا. امتناع قادیانیت ایکٹ بھی 1984 میں وہ بھی آیا، اور اس کے مطابق جن جن چیزوں پہ پابندیاں تھیں کہ جی یہ نہیں کر سکتے وہ انہوں نے دھڑلے سے کی. پولیس کا بھی ساتھ ملتا رہا، اسی طرح انتظامیہ کا بھی ساتھ ملتا رہا. اور پھر یہ کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کیا، اور وہ باہر اسلام کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے کہ جی اصل اسلام ہم پیش کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے. بلا شبہ اس کا مقابلہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے ہوا ہے 1953 میں، 1954 میں، پھر
جتنے بھی کیسز ہوتے رہے، ابھی 22 اگست کو جو سپریم کورٹ نے اپنے پہلے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں کو واپس لیا، اور تو وہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت اور کامیابی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پہ ہمیشہ بات اٹھایا جانا چاہیے، اور ہمیشہ ایک لاہ عمل بھی متفقہ طے کرنا چاہیے، تاکہ یہ بظاہر یوں نہیں ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بڑی عالمی سازشیں، عالمی قوتیں اور کئی این جی اوز اور ان کے فنڈ شامل ہیں۔ اس لیے اس سے پورے طور پر خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔